انشاءاللہ اپنی بات رکھیے. شکریہ. میڈیا فرینڈس، کچھ دن پہلے لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں ایک بل جو قانون بن گیا ہے، پریونشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر ایکٹ 2026 امینڈیڈ. یہ جو قانون بن گیا ہے، جماعت اسلامی ہند اس قانون میں وندے ماترم کو جو جوڑ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں سخت اپنی کنسرن کا اور تشویش کا اظہار کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وندے ماترم ہے، اس کے خاص طور پہ وہ اسٹینزا جو اب جوڑ دیے گئے ہیں. ہسٹوریکلی صرف 2 ہی اسٹینزا پڑھے جاتے تھے، لیکن منسٹری آف ہوم افیئرس میں اپنے پروٹوکولز میں، ہدایت میں، سرکاری تقریبات میں وندے ماترم پڑھنے کے بارے میں وہ پرانے 2 اسٹینزا کے علاوہ 4 نئے اسٹینزا بھی جوڑ دیے. اور وہ جو 4 نئے اسٹینزا ہے، ان اسٹینزا میں ملک کو، ہندوستان کو درگا، سرسوتی، لکشمی، جو ہندو دیوتائنی ہیں، دیویاں ہیں، ان سے موسوم کیا گیا ہے. اور وندے ماترم کا مطلب اس کی پوجا قرار پاتی ہے. تو عرصے دراز سے، یہ پہلی بار نہیں ہے، مسلمانوں نے اور دیگر مذہبی اقلیتوں نے اس پر اپنا اعتراض اٹھایا، اعتراض جتایا. اس لیے 1950 سے 2026 تک صرف 2 ہی اسٹینزا پڑھے جاتے تھے، اور وہ بھی اس کو جو نیشنل اینتھم ہے اس صف میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن یہ 2026 میں پروٹوکولز میں نئے اسٹانزا جوڑ دیے گئے، اور اس نئے قانون میں اس کی انسلٹ کرنے پر اور اس کو ڈس ریسپیکٹ کرنے پر سزا وغیرہ مقرر کی گئی ہے. تو یہ جو پارلیمنٹ کا اقدام ہے، یہ دیش کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے اندر نئے خدشات کو جنم دیتا ہے، اور جو ماحول میں کشیدگی پیدا کرتا ہے. پارلیمنٹ کا کام تو ایسی قانون سازی کرنا ہے جس سے اقلیتوں کے خدشات کو ختم کیا جائے اور ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. یہ صحیح ہے کہ اس بل کے اندر یا اس قانون کے اندر وندے ماترم کو پڑھنا لازم قرار نہیں کیا گیا. وہ تو جن گن من کو بھی پڑھنا لازم قرار نہیں دیا گیا. کسی شہری کو لازماً پڑھنا اس قانون میں نہیں کہا گیا ہے. لیکن جو ہمارے ملک کا ماحول ہے اور جو پروٹوکولز ہیں اور جو ہدایتیں ایڈمنسٹریشن کی طرف نیچے جاتی ہیں، اس سے ایسا ماحول بن جائے گا کہ کیا انسلٹ ہے، کیا ڈس ریسپیکٹ ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو ایسا اہم قانون جس سے بنیادی حقوق جڑے ہوئے ہیں، مذہبی آزادی کے حقوق جڑے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی مبہم، غیر واضح ہے اور نئے خدشات کو جنم دیتا ہے. اس لیے اس پر ہم بہت تشویش کا اظہار کرتے ہیں.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کے 4 اسٹینزا جوڑ دیے گئے ہیں وہ تو اسلام کے عقیدے توحید کے خلاف ہے. اس لیے یہ جو پورا پروسیس ہے اس پر جماعت اسلامی ہند کا سمجھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اس قانون پر ریویو ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو انسلٹ کی اور ڈس ریسپیکٹ کی بات ہے اس کو واضح ہونا چاہیے. ورنہ ملک میں ایسا ماحول ہے کہ کسی بھی سرگرمی کو انسلٹ اور ڈس ریسپیکٹ قرار دے دیا جائے. کیونکہ بیجو انامل کیس کے اندر سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو کچھ نیشنل اینتھم ہے اس کا پڑھنا لازم نہیں ہے. اگر کوئی اس ماحول کا احترام کرتے ہوئے نہ پڑھتا ہے تو یہ بھی وہ اس کا حق ہے، آئینی حق ہے. تو جو کچھ قانون بنا اس کو تو میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اس میں پڑھنا لازم قرار نہیں دیا گیا. چونکہ لازم نہیں ہے تو اس لیے اس کا احترام کرتے ہوئے آدمی نہ پڑھے، اس کا بھی حق محفوظ ہے. لیکن جو ماحول ہے اس ماحول میں اس انسلٹ اور ڈسریسپیکٹ کی بات کو اس سے جوڑنا چاہیے کہ قومی ترانہ، قومی گیت، اس کا احترام بھی باقی رہے، لیکن بنیادی حقوق اور مذہبی حقوق اس کا تحفظ بھی باقی رہے. ایسا احترام قومی گیت کا، قومی ترانے کا، جس سے آرٹیکل 25، آرٹیکل 90 اور بنیادی حقوق پامال ہوتے ہوں، یہ بہت ہی غلط اقدام ہوگا. تو اس موقع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشویش ہے اس کو حکومت نوٹ کرے، اور جو مزید 4 اسٹینزا جوڑ دیے گئے ہیں وہ اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. اور اسی وجہ سے 1950 سے لے کر 2026 تک کبھی بھی اس کو پروٹوکول میں نہیں جوڑا گیا. اب جو انسلٹ اور ڈسریسپیکٹ کی بات ہے اس کو واضح کیا جائے، اور نیچے یہ بات واضح کی جائے کہ جو ریسپیکٹ کے ساتھ اس طرح قومی گیت کو نہ پڑھنا چاہے ان کی بھی حقوق محفوظ ہیں، اور جو بنیادی حقوق ہیں اور جو مذہبی حقوق ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم کہتے ہوئے میں ختم کروں گا کہ اس کو وطن کی محبت سے نہ جوڑا جائے. یعنی کسی نغمے کو، کسی گانے کو، کسی علامت کو، ملک سے محبت کو نہ جوڑا جائے. ملک سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے شہریوں کی خدمت، سماج کی خدمت اور ملک کی قومی ترقی میں حصہ، یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. اس سے ملک کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. کسی نغمے سے کسی سے جڑنا صحیح نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ نغمہ ہے، گیت ہے، جیسے کہ اس کو لازم نہیں کہا گیا ہے، اس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے. اور جو قومی دستور میں جو بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس پر کوئی بات نہیں آنی چاہیے. وطن سے محبت کا تعلق جبر سے نہیں، جبر سے اور قوت سے محبت نہیں پیدا کی جاتی ہے، بلکہ ریسپیکٹ. ہمارا ملک ایک تکثیری سماج والا، ایک ڈائیورسٹی سماج والا ملک ہے، تو ڈائیورسٹیز کا احترام، اس سے ملک میں قوت آئے گی اور ملک میں ملک کا وقار آگے بڑھے گا. تو جو کچھ قانون بنا ہے اس قانون کو ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں، اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اس میں تبدیلی کے حق میں ہے اور اس کو بہت واضح ہونا چاہیے. اور جو کچھ 4 اسٹینزا ہے وہ
اسلام کے تصور کے خلاف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کا ریویو کرے اور اس میں تبدیلیاں کرے۔